بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 13 پڑھیں گے۔ صبح ان دونوں کی آنکھ الارم سے کھلی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، دونوں نے نماز ادا کی۔ خالدہ بیگم بھی اٹھ چکی تھی، اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پاؤں کا درد کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ ارے آج تو یونیورسٹی میں شگف ادیب صاحب نے آنا تھا، ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سجاول ریحان کو کہہ رہا تھا، ہاں بہت اچھا لگے گا جب ان سے ملاقات ہوگی، چلو آؤ یونیورسٹی جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ریحان نے بھی جواب دیا۔ دونوں تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ آنٹی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ناشتے کے دوران سجاول نے خالدہ بیگم سے پوچھا۔ جی بیٹا اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہوں، خالدہ بیگم نے جواب دیا۔ امی آج یونیورسٹی میں ہمارے پسندیدہ ادیب شگف ادیب صاحب آ رہے ہیں تو ہمیں واپسی میں ذرا دیر ہو جائے گی، ریحان نے خالدہ بیگم کو آگاہ کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسی سرگرمیاں انسان کو آگے بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان کے اندر دلچسپی پیدا کرتی ہیں، خالدہ بیگم نے کہا تو دونوں مسکرانے لگے۔ ناشتے کے بعد ریحان اور سجاول یونیورسٹی کی طرف چل پڑے۔ یونیورسٹی میں کافی گہما گہمی تھی، دونوں چلتے ہوئے کانفرنس روم کی طرف بڑھنے لگے۔ یونیورسٹی میں جو بھی تقریب ہوتی تھی اسی کانفرنس روم میں ہی ہوتی تھی۔ کانفرنس روم کے دروازے میں داخل ہوتے ہی سجاول جلدی سے آنے والی نائلہ کو نہ دیکھ سکا اور اس کے دوپٹے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کا دوپٹہ اچانک ہی اس کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ نائلہ بھی بوکھلا گئی اور وہ بھی بڑی زور سے اس کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور لمحوں میں ہی ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ آج یونیورسٹی میں پہلی بار ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے کیا؟ نائلہ پاؤں کو مسلتے ہوئے بولی۔ او محترمہ، دیکھ کے تو تمہیں چلنا چاہیے تھا، توپ کی طرح اڑی جا رہی ہو، یہ کوئی تمہارا گھر نہیں ہے، ریحان نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ بس کر دو ریحان، کوئی بات نہیں، سجاول نے اسے ٹوکا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے ٹکرانے سے جو ہجوم پیدا ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے یہ مہجبی تمہارا اس یونیورسٹی میں جینا دو بھر کر دے گی، دیکھ لو اس نے آج ابتدا کر ہی لی، ریحان اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ کیا ہے یار، یہ محض اتفاق تھا، تم جو کچھ سوچ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، سجاول نے اسے جواب دیا۔ ریحان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد دونوں کانفرنس روم کی طرف بڑھ گئے۔ ہال کافی طلباء و طالبات سے بھرا پڑا تھا۔ آج ان کی یونیورسٹی میں ایک ادبی شخصیت نے آنا تھا، سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، شگف ادیب۔ آج کی تقریب بھی انہی کے ہی اعزاز میں منعقد کی گئی تھی۔ شگف ادیب کا شمار ملک کے نامور ادبی شخصیات میں ہوتا تھا، ایسی شخصیت جس کے لکھے گئے ناولوں نے پورے ملک میں دھوم مچا دی تھی۔ ان کا لکھا گیا کوئی بھی ناول جو پڑھنا شروع کرتا وہ مکمل پڑھے بنا نہ چھوڑتا۔ سجاول اور ریحان نے بھی ان کے کئی ناول پڑھے تھے، سب کو بے چینی سے شگف ادیب کا انتظار تھا۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا جب اسٹیج سیکرٹری نے مائک پر شگف ادیب کی آمد کا اعلان کیا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شگف ادیب پرزور تالیوں میں اپنی تقریر کا آغاز کر چکے تھے۔ نائلہ بڑے شوق سے شگف ادیب کو سن رہی تھی کیونکہ وہ بھی ان کے لکھے گئے ناول بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ شگف ادیب لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آواز سے بھی جادو جگاتے تھے، وہ جب بھی تقریر کرتے ایسے لگتا جیسے ان کے منہ سے پھول جھر رہے ہوں، ان کے منہ سے ادا کیے گئے ہر جملے پر تالیاں گونج رہی تھیں۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔